حضرات زیبکار ہمارے پروگراموں کا یہ سلسلہ جو تقریباً آج سے 4 ماہ پہلے شروع ہوا تھا، اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں پر ہم توحید و رسالت کو بیک وقت سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے توحید کو ایک علیحدہ ٹاپک اور عنوان کے تحت سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت ہمیں اسے سمجھنے کما حقہ اس کا علم حاصل کرنے، اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم اس پر غور کریں تو ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے ہمارے اوپر کہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ اور اپنے پیغمبر، اپنے نبی، اپنے رسول کے ساتھ تعلق 3 جہات سے ہوتا ہے، اور وہی 3 جہات سے تسلیم کرنا توحید و رسالت کہلاتا ہے۔ اور وہ 3 کون سی ہیں؟ وہ 3 اس اعتبار سے ہیں کہ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالارکان۔ مطلب وہ تعلق پہلا قولی ہے، دوسرا قلبی ہے اور تیسرا عملی ہے۔ کہ اگر بندہ اپنی زبان سے کسی کے تعلق کا اقرار کرتا ہے تو وہ اس کا تعلق قولی ہوگا، اس کا اقرار قولی ہوگا، اور اگر دل بھی اس کے اقرار کے ساتھ شامل ہو جائے، دل بھی اسی پر مور تصدیق ثبت کر دے، قلب بھی اسے تسلیم کر لے، تو پھر وہ دوسرے درجے پر جا کر تصدیق قلبی ہوگا۔ پھر تیسرا درجہ آتا ہے کہ جو زبان سے اقرار کیا تھا، دل سے جس کی تصدیق کی تھی، اب اس کا ثبوت پیش کرنا ہے، اب اس کے اوپر دلیل پیش کرنی ہے، اب اس کے اوپر اپنی جانب سے ایک ثبوت پیش کر کے یہ بتانا ہے کہ جو زبان سے میں نے اقرار کیا ہے، دل سے جس کو تسلیم کیا ہے، عمل کے ذریعے سے بھی اسے ثابت کرتا ہوں، ہاں جو میں نے اقرار کیا اس کا اظہار یہ عمل ہے۔ اب اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ سے تعلق قولی کیا ہوتا ہے؟ تعلق قولی یہ ہوتا ہے جو ہم نے سورہ اخلاص میں، سورہ توحید میں ہم نے اس پورے سارے پروگراموں کے سلسلے میں جس میں سب سے زیادہ جس پر ہم نے ڈسکس کیا، جس پر ہم نے بات کی، وہ سورہ اخلاص۔ تو سورہ اخلاص کیا ہے؟ یہ قولی ہے، اظہار، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کا زبانی اظہار ہے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد ہوا کہ کل آپ انہیں فرما دیجئے کہ یہ کیا کہیں، یہ کیا زبان سے اقرار کریں، ان کی زبان کس بات کا اظہار ہو؟ تو فرمایا یہ زبان سے اقرار کریں گے کہ هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، احد ہے، وہ کیا ہے؟ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ یہ ساری باتیں زبانی اقرار ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ لم یلد ہے، ولم یولد ہے، وہ نہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ یہ زبانی اقرار ہو گیا۔ پھر وہ خود فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، جب بھی رب کو پکارو تو اسے اللہ کہہ کر پکارو، اوید الرحمن یا اسے الرحمن کے نام سے پکارو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جب بھی اسے پکارو تو اس کے خوبصورت نام ہے، حسین نام ہے تو حسین ناموں سے اسے پکارو۔ یہ کیا ہے؟ یہ قولی اظہار ہے بندے کا اپنے رب کے ساتھ۔
کہ وہ اسے کیسا مانتا ہے، اس کا کیسا اقرار کرتا ہے، اس کے بارے میں زبانی اس کے بارے میں کیسا خیال رکھتا ہے، وہ زبان سے اس کے بارے میں کون سے آراء کا اظہار کرتا ہے، یہ اس کا قولی رب کائنات کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر یہی قولی تعلق بالمصطفیٰ کے اندر جا کر دیکھا جائے تو وہاں کیا ہے، وہ کیا ہے، ان تشہد اللہ الہ، حدیث جبریل بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، سنن ابو داؤد شریف میں بھی ہے، اور تینوں کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ بڑی لمبی حدیث پاک ہے، میں صرف اسلام کا جو تعریف سرکار دو عالم نے فرمائی نا، صرف وہ بات کروں گا، صرف اسلام کی تعریف۔ وہ کیا آپ نے فرمائی، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ تو یہ گواہی دے۔ تو گواہی کس سے ہوتی ہے؟ زبان سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلی گواہی کس سے ہوتی ہے؟ زبان سے ہوتی ہے، پھر دل سے ہوتی ہے، اور پھر عمل کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو زبان کے ذریعے سے اقرار کرنا، یہ گواہی دینا، یہ اس کا تعلق اس روایت میں، اس حدیث پاک میں دونوں تعلق میں یک وقت آ گئے کہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے کہ اس نے اسے الہ ماننا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ گواہی دینی ہے، یہ زبان سے اس کے بارے میں گواہ بن جانا ہے، اظہار کرنا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، ان محمد رسول اللہ، یہ گواہی دینی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اللہ کے جو جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو احد ہے، جو الصمد ہے، جو لم یلد ولم یولد کی شان والا ہے، وہ ایسا شان والا ہے کہ لم یکن لہ کفوا احد، وہ ان شانوں کا مالک جو خدا ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، اس کا رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ زبان سے پہلا اقرار، یہ بندے کا قولی تعلق ہوتا ہے رب کائنات کے ساتھ۔ اور پھر اس کی بارے میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ رب قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ الانفال آیا نمبر 24، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ اب قولی کیا آ گیا؟ اب کیا قولی صرف زبان سے کہہ دینے کا تعلق کا نام ہے؟ نہیں، جو بارگاہ رسالت سے فرمان جاری ہو، اس کے اوپر تمہارا رد عمل کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی قولی تعلق کے اندر آتا ہے۔ تمہارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا خاموش بیٹھے رہو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، کہ ہے اہل ایمان تم اللہ اور اس کے رسول کے ہر قول کا جواب دیا کرو۔ استجیبوا، جواب دو، جب بھی وہ اذا دعاکم، جب تمہیں بلائے نا تو لبیک کہا کرو، لبیک یا اللہ کہا کرو، لبیک یا رسول اللہ کہا کرو، ہم حاضر ہیں۔ یہ تمہارا قول جو ہوتا ہے، یہ تمہارا قول تمہارے قولی تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر یاد رکھیے گا دوسری بات، جب تم بارگاہ، یہ تو ہے بارگاہ رسالت سے یا بارگاہ ربی سے تمہیں بلایا جائے تو تمہارا جواب کیسا ہونا چاہیے؟ تو جب تم نے بلانا ہو، تم نے بات کرنی ہو، تو تمہارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ اب اس کے اوپر سورہ نور کے اندر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، سورہ نور آیا نمبر 63، رب کائنات فرماتا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، آپس میں جب تم بات چیت کرتے ہو تو رسول اللہ کو بلانے کے لیے اسی طرح نہ بات کیا کرو، جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ آوازیں دے دے کر مخاطب کرتے ہو، اس طرح تم رسول اللہ کو نہ بلایا کرو۔ کدعائے بعضکم بعضا، جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح نہ پکارا کرو۔ رب کائنات اپنی بارگاہ میں آ کر پکارنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے کیسے حکم ارشاد فرماتا ہے؟ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، سورہ البقرہ آیا نمبر 186، رب کائنات فرماتا ہے، اذا سألک عبادی انی فانی قریب،
ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے نا تو کیا کہا کرو کہ انی قریب، میں تو ان کے قریب ہوں، وَأُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ رب کائنات نے اپنی بارگاہ کا، حاضری کا، پکار کا، بلانے کا، دعا مانگنے کا، رب کائنات کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے رب کائنات نے کیا حکم ارشاد فرمایا کہ جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں نا تو میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ وہ پکاریں بس، کوئی کسی قسم کی قید، حدود اور کسی قسم کے قیود ذکر نہیں فرمائے، بلا تشبیہ و بلا مثال، میں کوئی مقابلہ نہیں کر رہا۔ اللہ مجھے معافی دے، کہاں اللہ کی بارگاہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، لیکن جو رب کائنات نے ہمیں سکھایا ہے، جو ہمیں بتایا ہے، بات وہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب پکار رہے ہو تو کیسے پکارو، جس طرح مرضی ہے پکارو۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں، جب بھی مجھے بلاتے ہیں، جب بھی میری بارگاہ میں آ کر دامن پھیلاتے ہیں، میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس انہیں بھی چاہیے کہ میرے احکام پر عمل کریں، اور انہیں بھی چاہیے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو وہ بھی میرے جو پکار ہوتی ہے نا اس کا جواب انہیں بھی دینا چاہیے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، پس میرے اوپر ایمان بھی لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا سکیں۔ جب بارگاہ رسالت کا ادب سکھانے کی باری آتی ہے، سورہ الحجرات کے ابتدائی ساری آیات صرف اسی بات پر آ جاتی ہیں۔ رب کائنات کیا ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہے یہ اہل ایمان اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو، جب بلاؤ تو اپنی آوازوں کو آپ کی آواز سے بلند مت کرو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، اور آپ کو اس طرح نہ پکارا کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح تم ایک دوسرے کے لیے آواز لگاتے ہو اس طرح وہاں آواز نہیں لگاتے، جس طرح تم ایک دوسرے کو بھائی جان کسی کو کہتے ہو، کسی کو والد گرامی قدر کہہ کے بلاتے ہو، کسی کو چچا جان کہہ کر بلاتے ہو، کسی کو ماموں جان کہہ کر بلاتے ہو، کسی کو اپنے سے، ہمارے یہاں ہے نا ایسا کہ میں بہت سی باتوں کی طرف صرف اشارہ کر رہا ہوں، صرف جواب دے رہا ہوں کہ بھائی جان کہہ کر نہیں پکارنا، ابا جان کہہ کر نہیں پکارنا، چچا جان کہہ کر نہیں پکارنا، بابا جان کہہ کر نہیں پکارنا، ماموں جان کہہ کر نہیں پکارنا، وہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح نہ پکارنا۔ کس طرح پکارنا ہے؟ اس طرح پکارنا ہے جس طرح رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، تمہارا اپنا نہیں ہونا چاہیے، یہ بارگاہ ربی سے تمہیں تمیز سکھائی جائے گی، اس طرح نہ پکارا کرو جس طرح تم پکارتے ہو، اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ تو اس سے اگلی آیات میں مزید 3، 4، 5 یہ آیات نمبر سورہ الحجرات آیت نمبر 2 جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، مجھے شرف حاصل ہوا، اس سے اگلی آیت نمبر 3 میں بھی، آیت نمبر 4 میں بھی، آیت نمبر 5 میں بھی بارگاہ رسالت میں آ کر آپ کو مخاطب کرنے کا، آپ سے بات کرنے کا ایک ادب سکھایا گیا، وہ ایک قولی تعلق، وہ قولی تعلق وہ تعلق ہے جس کے بارے میں رب کائنات خود ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ، آیت نمبر 3 میں، وہ لوگ جنہوں نے اپنی آوازوں کو بارگاہ رسالت میں آپ کی آواز سے پس کر لیا، جنہوں نے اپنی آوازوں کو آپ کی آوازوں سے پس کر لیا، وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو رب کائنات نے تقوی کے لیے منتخب کر دیا۔ اب تمام عبادات کس لیے ہم پر لازم ہے؟ نماز کس لیے؟ تقوی کے لیے۔ روزہ کس لیے؟ تقوی کے لیے۔ حج کس لیے؟ تقوی کے لیے۔ یہ تقوی کے اصول کے لیے نا، لیکن تقوی ہے کہاں؟
اب اگلا ٹاپک، اگلا موضوع قریب آتا جا رہا ہے، دوسرا حصہ کہ وہ کیا قلبی تعلق۔ اب تقوی ہے کہاں؟ نماز ہے تقوی کے لیے، روزہ ہے تقوی کے لیے، حج ہے تقوی کے لیے۔ تقوی کہاں ہے؟ تقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا، تقوی تو یہاں ہے، دل کے اندر ہے۔ تو قلبی تعلق اس سے اگلا حصہ، اب قول کے بعد قلبی تعلق کی طرف چلے جائیں گے۔ اس سے پہلے آپ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 سماعت فرمائیں۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 آپ سماعت فرما لیں، پھر ہم قلبی تعلق کی طرف جائیں گے۔ تو کیا ہے؟ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں، لیکن جو نہیں مانگتا، جو اس کی بارگاہ میں آ کر پکارتا نہیں، اس کے بارے میں رب کائنات نے کیا فرمایا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہ جو دعا کرنا ہے، یہ جو پکارنا ہے، اس کی بارگاہ میں آ کر دامن پھیلانا ہے، رب نے اسے عبادت قرار دیا۔ اور رب کائنات فرماتا ہے وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، جو میری بارگاہ میں آ کر مانگتے نہیں ہیں، وہ تکبر کرتے ہیں، اور تکبر کرنے والوں کے لیے رب کائنات فرماتا ہے سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، وہ انقریب جہنم کے اندر ذلیل کر کے داخل کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پناہ دے ادھر اپنی بارگاہ میں نہ مانگنے والوں کو، نہ طلب کرنے والوں کو رب کائنات فرماتا ہے میں جہنم میں داخل کروں گا، ادھر بارگاہ رسالت میں رب کائنات فرماتا ہے نہیں، اپنی آوازوں کو پست کر لو، اس طرح نہ بلانا جس طرح تم عادی ہو نا، اس طرح نہ بلانا۔ کیوں؟ کہ یہ میرے محبوب کی بارگاہ ہے، میرے آخری پیغمبر کی بارگاہ ہے، یہاں آؤ تو اس طریقے سے آؤ جیسا طریقہ میں تمہیں سکھاؤں گا۔ اگر اس طریقے کے علاوہ آؤ گے، اب بڑا خوبصورت سا یہاں پر آ کر بات آ جاتی ہے کہ دیکھیں بارگاہ ربی کے آداب کون سکھاتا ہے؟ سرکار دو عالم۔ اور بارگاہ رسالت کے آداب کون سکھاتا ہے؟ اللہ رب العزت۔ آپ دیکھو نا محبت دونوں طرف ہے۔ رب کائنات حبیب کی بارگاہ کے آداب سکھا رہا ہے کہ تم نے میرے حبیب کی بارگاہ میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے۔ حبیب کریم رب کائنات کی بارگاہ میں جانے کی آداب سکھا رہے ہیں۔ ادھر سرکار دو عالم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ان اللہ حیی کریم استحیی ان یرد یردا عبدہ صفرا، کہ رب کون ہے؟ وہ حیی کریم ہے، وہ بڑا حیادار ہے، کریم ہے۔ وہ اس کی بارگاہ میں جاؤ تو خالی دامن جاؤ اور جا کر طلب کیا کرو۔ کیا فرمایا؟ کہ وہ اس بات سے حیا کرتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں کوئی جائے خالی دامن جائے اور خالی واپس آ جائے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ کیا سمجھایا اس میں؟ ذرا غور کیجئے، اس میں سمجھایا کہ بارگاہ ربی میں جا کر طلب کیا کرو۔ تمہارا دامن ہوتا ہے خالی، جتنا بھی بھرا ہوا ہوگا وہ خالی ہی ہوگا، کرم رب کا ہوگا، عطا رب کی ہوگی، لیکن یاد رکھو اس کو ہی کافی نہ سمجھنا، ہاں کافی سمجھنا بھی چاہیے، ایمان کا تقاضا ہے، لیکن بارگاہ ربی میں خزانہ ربی کے مقابلے میں تمہارا پاس جو کچھ ہے وہ چلا ہو گیا نہیں۔ بارگاہ ربی میں ہمیں ایسے قول بھی ملے ہیں کہ جس اقوال میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس سب کچھ ہے نا تو بارگاہ ربی میں جا کر نمک کی طلب کر، نمک نہ مانگ لو۔ اور اس سے سب سے بڑی بات تو یہ نا، اس سے ہدایت ہر وقت مانگنی چاہیے، توفیق ہر وقت مانگنی چاہیے۔ یہ جو بارگاہ ربی میں دامن پھیلانا ہے نا، یہ بھی رب کی بڑی توفیق ہوتی ہے۔ جو کچھ بھی ہو، سب کچھ ہو بھی پھر بھی مانگو، یا تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے، دے دے۔ ادھر سرکار بارگاہ ربی کے آداب سکھاتے ہیں کہ وہاں جاؤ، جھکا کے جاؤ، سر جھکا کے جاؤ، اپنا بیچ بٹا کے جاؤ، اپنا سب کچھ ختم کر کے جاؤ، آج جیو ان کے ساری کی انتہا کر کے جاؤ۔
میں ختم کر کے جاؤ. ادھر بارگاہ ربی سے کیا حکم ملتا ہے؟ میرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ تو سر جھکا کے جاؤ، آواز اونچی نہیں پست کر کے جاؤ. اسی لیے تو صحابہ کرام سرگوشیوں میں باتیں کرنا شروع ہو گئے تھے. وہ اتنی پست آواز میں بات کرتے تھے کہ بعد وہ کانوں سے منہ کے ساتھ کان لگا کر بات سننا پڑتی. بارگاہ رسالت میں صحابہ کرام اس طرح بیٹھے ہوتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، اگر وہ ہلیں گے حرکت کریں گے تو پرندے اڑ جائیں گے. یہ مقام ہو گیا. تو رب کائنات تقوی حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے. اور تقوی کہاں ہے؟ دل میں. تقوی کا مقام کون سا ہے؟ دل میں. تو جو بارگاہ رسالت میں جا کر اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں، جو بارگاہ رسالت میں جا کر اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے. وہ تقوی جس کے حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، وہ تقوی جس کے اصول پر تمہیں ہدایت نصیب ہوگی. کہاں سے؟ قرآن پاک سے. وہ تقوی کہاں ہے؟ دل کے اندر. اور اس دل کو رب کائنات کی بارگاہ سے منتخب تب کیا جائے گا جب بارگاہ رسالت کا ادب آ جائے گا، جب بارگاہ رسالت کے آداب آ جائیں گے، جب اس کے تقاضے سمجھ میں آ جائیں گے تو پھر سمجھ آئے گا. تو دوسرا تعلق کیا ہے؟ قلبی تعلق. تصدیق بالقلب ہے. جو زبان نے کہا، دل نے اس کے اوپر مہر لگائی، تب وہ عمل صحیح بنے گا، پھر وہ ٹھیک عمل بنے گا. قلب وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور جب قلب ہمارے زبان کے ساتھ ایک عمل میں شامل ہو جاتا ہے، اس عمل کے اخلاص میں کوئی شک باقی نہیں رہتا. کیونکہ سرکار کا فرمان ہے نا کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اور وہ لوتھڑا جب صالح ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے، تو پورے کا پورا جسم صالح ہو جاتا ہے. اور جب وہ فاسد ہو جاتا ہے تو پورے کا پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے. اور وہ دل کیا ہے؟ اس دل کو اطمینان کہاں ملتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. وہ دل جب اس کی ذات کے اوپر گواہی دیتا ہے، وہ دل جب اس جو ہم نے قولی اقرار کیا تھا نا هو اللہ احد، تو جب دل اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کرتا ہے تو وہ محبت بنتی ہے. وہ محبت بنتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. وہ جو اہل ایمان ہے وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں اور اللہ کی خاطر شدید محبت کرتے ہیں. لام میں نے دو معنی اس کے استعمال کیے، دو معنی استعمال. وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں اور اللہ کی خاطر شدید محبت کرتے ہیں. اور جب وہ محبت کرتے ہیں تو یاد رکھیے محبت رب سے کرنے کا طریقہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جو قولی سے قلبی کی طرف تم جا رہے ہو، قلبی تعلق بیان سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو، تو قولی سے قلبی کی طرف جا رہے ہو تو اللہ سے شدید محبت کیسے کرتے ہیں، وہ محبت کا آغاز کیسے ہوتا ہے اور شدید محبت کیسے بنتا ہے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، اتباع محمدی میں آ جاؤ. اتباع محمدی میں آ جاؤ. محبت اپنی کو اس طرح کرنا شروع کر دو جس طرح سرکار دو عالم مجھ سے کرتے ہیں. اللہ سے تمہاری محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ معیار محمدی ہونا چاہیے کہ جس طرح سرکار اللہ سے محبت کرتے ہیں، تمہاری محبت اگر اس مقام پر پہنچے گی تو یحببکم اللہ، تو رب تم سے محبت کرنا شروع ہو جائے.
تم محب نہیں، تم عاشق نہیں، بلکہ وہ دل جو چنا ہوا تھا نا، اس پر رب کائنات کے انوار و تجلیات کی بارش ہوگی، پھر تم رب کائنات کی محبت کے اہل بن جاؤ گے، اور پھر رب تم سے محبت کرنا شروع ہو جائے گا۔ اور رب جب تم سے محبت کرے گا تو محبت کا مقام کیا ہوتا ہے؟ رب کائنات کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا تو دعا جبریل، تو جبریل کو بلاتا ہے۔ جب جبریل کو بلایا جاتا ہے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے انی احب فلانا فاحب، ہے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل کو حکم ہو جاتا ہے کہ تو بھی محبت کر، اور جب وہ محبت کرنے لگ جاتا ہے پھر رب کائنات دوبارہ اعلان فرماتا ہے کہ پھر فرشتوں کو بھی حکم ہو جاتا ہے کہ وہ بھی فرشتے بھی اس بندے سے محبت کریں جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ پھر یہاں تک کہ زمین میں اس بندے کی مقبولیت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، اور یہ رب کائنات کے امر سے ہوتا ہے، تو پھر وہ بندے سارے زمین میں اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا اسے پاک کا آغاز ہوا تو لوگ داتا صاحب کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے اپنے اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے، اور جب رب نے ڈال دی ہے تو لوگ مخالفت کرتے رہے، لوگ اس کے خلاف جاتے رہے۔ اب داتا صاحب کی تعلیمات وہ نہیں ہیں جو بظاہر جو کچھ ہوتا ہے، وہ تعلیمات تو داتا صاحب کی ہیں ہی نہیں۔ اگر آپ کی تعلیمات دیکھی جائیں، وہ تعلیمات تو بندے کو رب سے ملانے والی ہیں، بندے کو رب کی معرفت عطا کرنے والی ہے، وہ تعلیمات تو بندے کے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنے والی ہے، وہ تو بندے کے دل کو رب کائنات کی معرفت عطا کرنے والی ہے، اور وہ اس کا جو اس نے اپنا اصل مقام جو بھول گیا ہے انسان کو یاد دلانے والی ہے۔ آج ہم نے انہیں مختلف طرح کی غیر شرعی رسوم و رواج کے حوالے کر دیا ہے، وہ تو آپ کی تعلیمات ہے ہی نہیں۔ اللہ کی تعلیمات، اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے جسے رب کائنات اپنا محبوب بناتا ہے، اس کے تو کان، اس کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کی آنکھیں رب کے حکم کے بغیر تو کوئی عمل کرتی نہیں ہے۔ نہ ہاتھ کرتے ہیں، نہ آنکھیں دیکھتی ہیں، نہ کان سنتے ہیں، نہ زبان بولتی ہے۔ تو جب وہ بولتی نہیں ہے تو آپ کی تعلیمات غیر شرعی کیسے ہو گئی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی صحیح طریقے پر توفیق عطا فرمائے۔ تو جو قلبی تعلق ہوتا ہے جب وہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو یہاں پر بھی ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں وہی پیغام ملتا ہے کہ قلبی تمہارا تعلق سرکار کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ تمہارا آپ کے ساتھ تعلق وہ نہیں ہونا چاہیے جو تمہارا آپس میں تعلق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے نا، آپ سے پوچھا، آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں ساری چیزوں سے بڑھ کر سوائے اپنی ذات کے، اپنی ذات کو چھوڑ کر باقی دنیا جہاں میں جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرا آپ سے قلبی تعلق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ باقی سب چیزیں وہ میں نے آپ کی خاطر آپ کے اوپر قربان کر دی، آپ کی محبت ان سے بڑھ کر ہے، لیکن اپنی ذات وہ میں نے ایک سائیڈ پر کر دیا، ایکسیپشنل کیس ہے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، سرکار نے فرمایا نہیں، تمہاری محبت اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک تم اپنی ذات سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی الان یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اپنی ذات سے بھی بڑھ کر، میں اپنی ذات سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ قلبی تعلق، یہ ہے قلبی تعلق کہ صرف زبان سے اقرار کر لیا
علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ قلب و نگاہ دل و نگاہ، مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ پھر وہ بڑا مشہور کلام ہے علامہ صاحب کا، آپ نے فرمایا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے یہ پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی آمیزش سے عشق پیازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو کیا ہے وہ دل و نگاہ، جب تک مسلمان نہیں ہوتے، دل و نگاہ مسلمان نہیں ہوتے تب تک اسلام پورے طور پر اس انسان کے جسم پر نافذ نہیں ہوتا۔ تو قلبی تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کو صرف زبان سے ہی اللہ کا رسول نہ مانا جائے، دل سے اس کی تصدیق بھی کی جائے، اور دل کا قبلہ گنبد خضرا ہو، دل کا قبلہ گنبد خضرا ہو، اور جب جو گنبد خضرا کے مکی کا فرمان ہو وہی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہو، وہی اٹھنا بیٹھنا ہو، وہی سونا جاگنا ہو، وہی زندگی کے انداز و اطوار ہو، جب تک ہم اسے دل میں جگہ نہیں دیں گے عمل کبھی بھی اس کے مطابق نہیں آئے گا۔ اب تیسرا تعلق آ گیا عملی۔ حضرت علامہ اقبال کا شعر پھر یاد آ گیا، چومی گویم مسلمانم بلرزم، چومی گویم فارسی کا شعر ہے، چومی گویم مسلمانم بلرزم، اگر میں کہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپنے لگ جاتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ، کیوں مجھے پتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد مشکلات کون سی آتی ہیں، تو صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا زبان سے اور دل پر ضرب لگا دینا یہ کافی نہیں، بلکہ عمل سے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ جو میں نے زبان سے کیا، جو زبان سے میں نے جس کی گواہی دی، دل نے جس پر تصدیق کی، کیا میرا عمل بھی اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اب میں دنیا کے سامنے سجدہ کرتے پھروں، ان کی کچھ نوچی چاہتا پھروں، ادھر کہوں اللہ ایک ہے، اللہ تو ایک ہے، تو اللہ ایک ہے تو کچھ بھی اسی کی چاہی جانی چاہیے، احکام بھی اسی کو میں مد نظر رکھ کے میرا عمل ہونا چاہیے۔ تو حق بات کو حق نہیں کہتا، باطل کو باطل نہیں کہتا، صحیح بات پر رکتا نہیں ہوں، غلط بات سے تھمتا نہیں ہوں، تو پھر کیا ہے میرا وہ کردار، وہ کون سا میرا قول ہے، وہ کون سا میرا دل کہتا رہوں۔ کسی نے دل کو چیر کے دیکھ لیا، کسی کو نظر آئے گا، عمل سے نظر آئے گا، میرا عمل بتائے گا۔ یہی اگر مقام ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے تو وہاں پر بھی ہمارا عمل یہ ثابت کرے گا کہ ہمارا سرکار سے تعلق کون سا ہے۔ اگر وہ قولی ہے، قولی کے بعد قلبی بھی ہو گیا ہے، تو کیا میرا کردار رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے مطابق آتا ہے؟ نہیں آتا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، کیا میں نے اس پر عمل کر لیا؟ جو رسول اللہ تمہارے پاس لے آئے اسے قبول کر لو، اس پر عمل کر لو، جس سے وہ منع کر دیں اسے رک جاؤ، کیا میں نے اس پر عمل کر لیا؟ فتبعونی کے اوپر آ گیا، میں اتباع محمدی میں آ گیا، میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ پر ہمارا ایمان مکمل ہو گیا۔ کیا میں نے اللہ کے رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت سمجھتے ہوئے عمل کر لیا؟ نہیں کیا۔ تو نہیں کیا تو پھر میرا جو ایمان ہے اس کی تینوں یہ اعتنا مکمل ہے، جو میرا تعلق ہے اس کے تینوں اعتبارات نامکمل ہیں۔ وہ قولی تو ہے،
قلبی نہیں ہے، اور قلبی بھی آ گیا ہے تو پھر عملی کوئی، تو عمل ہمارا ساتھ چلے گا تو پھر ہی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، میں غفار ہوں، بہت زیادہ بخشنے والا ہوں کس کو؟ لمن تاب، جو لوٹا، قول سے لوٹ آیا، رجوع کر لیا، پھر وآمنا تسلیم کر لیا، وعمل صالحا اور اس نے صالح اعمال کیے، ثم اهتدى اور پھر مجھ سے ہدایت طلب کی تو پھر میں اسے بخشنے والا ہوں۔ تو یہ تینوں درجات جب تک نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرماتے ہوئے ہمیں یہ درجات عطا فرمائے، اگر یہ نہیں ہوں گے تو پھر ہماری وہ ہدایت بھی کامل نہیں ہوگی، ہمارا تعلق بھی صحیح طور پر ثابت نہیں ہو سکے گا۔ لما تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قول کے ساتھ ساتھ عمل اور قلبی تعلق بھی اسی طرح مضبوط عطا فرمائے تاکہ ہمارا ظاہر و باطن ایک ہو جائے، ہم ذو الوجہین یعنی منافق نہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کرم فرمائے۔